اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس ناز، آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں میری کو ہوسٹ عشاء رحمان، اور آج کے اس تھنک ٹینک میں موجود ہیں ہمارے ملک کی ممتاز شخصیات، بہت بڑی علمی اور ادبی شخصیت، بہت بڑی سماجی شخصیت جناب صاحبزادہ سجاد مسعود چشتی صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کنٹری کمشنر بھی ہیں اسکاؤٹس کے۔ اس کے علاوہ جناب محمد افضل وڑائی صاحب، آپ ماہر تعلیم ہیں، آپ دانشور ہیں، آپ موٹیویشن اسپیکر ہیں، بہت لمبا تعارف ہے ان کا، اور ماہر تعلیم بھی ہیں، آج ہمارے گفتگو کا یہ حصہ ہوں گے۔ محترم ناظرین، اس وقت ملک میں بہت سارے ایشوز ایک ساتھ چل رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کس ایشو پر سب سے پہلے بات کی جائے اور کس ایشو کو سیکنڈ نمبر پہ رکھا جائے، کس کو مؤخر کر دیا جائے۔ اتنے سارے مسائل ہیں، ہم بہت سارے مسائل کا تو پاکستانی عوام سفر کر رہے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں ابھی تک جاری ہیں، بجلی کا بحران ہے، سوئی گیس مل نہیں رہی، اور بل اتنے زیادہ ہیں کہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گیا سب۔ شیخ اردونوش کی قیمتیں ہیں جو کسی طرح سے بھی نیچے نہیں آ رہی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ دوسری طرف سیاسی جو رہنما ہیں جنہوں نے ان مسائل سے نکالنا تھا، وہ خود بہت سارے مسائل کا شکار ہیں۔ اس وقت آڈیو لیکس کا ایشو ہے پورے ملک میں، اور سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کس سمت میں جانا ہے، اور جو ہائیکر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی آڈیوز میرے پاس ہیں اور وہ آگ لگا دیں گی۔ دوسری طرف سائفر کا ایشو ابھی تک ہے۔ سائفر جو ہوتا وزیر اعظم ہاؤس سے چوری بھی ہو گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مل گیا اور بنی گالا سے ملا اور پتہ نہیں کہاں سے ملا۔ ملک میں افراتفری کی صورتحال ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اور ان سب مسائل کا حل کیا ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے صاحبزادہ سجاد مسعود چشتی صاحب سے۔ سر، میں آپ کو زحمت دینا چاہوں گا، میں نے جیسے عرض کیا بہت سارے مسائل ہیں، اور سب آپ چونکہ ماہر تعلیم ہیں، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، جب ہمارے ملک میں پوری دنیا میں کرونا آیا تھا، لیکن اس ملک میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوا، ہماری مارکیٹیں اسی طرح سے آباد ہیں، بزنس اسی طرح سے چل رہے ہیں، اس زمانے میں بھی چلتے تھے، لیکن جو متاثر ہوا تو وہ تعلیمی سیکٹر تھا، اور اس کے نتائج یہ نکلے کہ اس دفعہ جو صرف گجرانوالہ بورڈ کو ہم لیں تو 1,31,000 9th کلاس کے بچے جو فیل ہو گئے۔ تو نظام تعلیم تو بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ تو سر، ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ ہمارے اتنے مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ مستقبل کے معماروں کا ہے، وہ اتنی بڑی تعداد میں فیل ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا لاہے عمل ہے اس پہ عمل کر کے ہم اپنا مستقبل محفوظ کر سکیں؟ میں ایجوکیشن کی بات کروں سر، پلیز۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ادریس ناز صاحب، جس ملک میں قانون مضبوط ہوتا ہے اور سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، وہاں اس طرح کی تباہ کاریاں نہیں ہوتی۔ مجھے یاد ہے ایک چوراہے میں ایک باریش بزرگ کھڑے تھے، تو ارد گرد بچے کھیل رہے تھے، تو کافی دیر وہ کھڑے رہے، تو ایک بچہ جا کے کہنے لگا جی کہ آپ کون ہیں اور آپ کو پہلی دفعہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے جی کہ میں قانون ہوں۔ اچھا جی، آپ قانون ہیں۔ ایک بچہ کہنے لگا جی کہ آپ قانون ہیں، لیکن ایک ہاتھ آپ کا چھوٹا ہے، کمزور ہے جی، اور دوسرا ہاتھ جو ہے وہ بڑا مضبوط اور لمبا ہے، تو قانون کے تو ایک جیسے ہاتھ ہونے چاہیے۔ اچھا جی۔ تو وہ جو قانون تھے انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا جی کہ یہ جو مضبوط ہاتھ ہے نا، طاقتور ہاتھ ہے میرا قانون کا، یہ میں غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اور یہ جو بڑا کمزور ہاتھ ہے یہ میں اشرفیہ کے اوپر ڈالتا ہوں، اشرافیہ کے اوپر ڈالتا ہوں، طاقتور لوگوں کے اوپر ڈالتا ہوں۔ شروع سے ہی شعبہ تعلیم کو ہر لحاظ سے کمزور سمجھا گیا، اسے ترجیح نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے۔ آپ دیکھیں، کرونا کے دوران مارکیٹیں کھلی ہیں، کرونا کے دوران پلازے کھلے ہیں، کرونا کے دوران شادیاں بھی ہو رہی ہیں، منڈیاں بھی چل رہی ہیں، لیکن جنہوں نے کرونا کے تمام SOPs کو فالو کیا، وہ سیکٹر تعلیم کا تھا، وہ تعلیم کا سیکٹر تھا، اسے بند کر دیا گیا۔ حالانکہ مجھے یاد ہے بچے گھروں میں جا کے کہتے تھے کہ جناب ہمیں ہمارے ٹیچر نے یہ SOPs بتائے ہیں، اس کے اوپر آپ عمل کریں، لیکن سختی سے عمل ہوا۔ بچوں کے ہاتھ دھونے کا، بار بار ہاتھ دھونے کا جو عمل تھا وہاں پہ تو یہ جہاں قانون کی بالادستی نہیں نہ ہوتی، وہاں اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے رہیں گے۔ مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ پاکستان میں
تعلیم کو بند ہی نہ کر دیا جائے. اللہ آپ ذرا جا کے دیکھیں نا, کچھ علاقے ایسے ہیں, اب کیا ان کا نام لینا ہے, جہاں وہ اسکول نہیں بننے دیتے, جہاں بچیوں کو اسکول نہیں جانے دیتے, جہاں وہ پڑھنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں اگر یہ پڑھ گئے, یہ بچیاں پڑھ گئیں, تو ہمارے گھروں میں کام کون کرے گا؟ بالکل. آپ نام لیجئے, سندھ میں جو ہے وہاں پہ جو طاقتور تگڑا جو زمیندار ہے جسے وڈیرا کہتے ہیں, وہ کسی کو بھی تعلیم حاصل کرنے کے وہ خلاف ہے, نوجوانوں کے بھی. اور ہمارا جو خیبر پختونخوا ہے وہاں لڑکیوں کو تعلیم نہیں دی جاتی, بلکہ حملے بھی ہوئے. ملالہ یوسفزئی اسی طرح تو پیدا ہوئی تھیں. جی, ان کی جو طاقتور شخصیت ہے. آپ نے بات بڑی اچھی کی کہ آپ کو نام لینا چاہیے, اور نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ اس سے پہلے میں قانون کی تعریف کر چکا ہوں, اور یہ نہ ہو کہ نام لینے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد میں سلاخوں کے پیچھے ہوں. نہیں سر, اللہ سے میں تھوڑا سا تو عائشہ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں سر. جی سر, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو سسٹم اب چل رہا ہے پاکستان میں, ایجوکیشن کی بات کی سر نے, تو کیا ہمیں ایجوکیشن کے سسٹم کے لیے کچھ بہتری کرنے کے لیے, کچھ معاملات کرنے کے لیے مزید سٹیپ نہیں لینا چاہیے؟ چاہے وہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو لیں, چاہے وہ زبان سے لیں یا الفاظ سے لیں, کس طرح سے ہم یہ حق ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب تک ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے, کیونکہ پوری دنیا میں ملک کی ترقی کے لیے تعلیم جو ہے وہ بیک بون کا کام دیتی ہے, لیکن ہم اس کو اس طرف لے کے نہیں آتے, ہم اس کو عام کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور دنیا میں یاد رکھیں ادریس ناز صاحب, جس شعبہ کو ترقی دینی ہوتی ہے پوری دنیا میں, کوئی بھی شعبہ لے لیں, اس شعبہ میں سہولتیں دیتی ہے گورنمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. یہاں سہولتیں دینے کی بجائے گلا دباتی. بالکل ایسی ہے. تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو تعلیم کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. اور جب ملک میں تعلیم عام نہیں ہوتی تو اس وقت یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, قانون شکنی بھی پیدا ہوتی ہے, اس کے بعد یہ سائفر کے معاملات بھی آتے ہیں, لیکس بھی ہوتی ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں, یہ جو بھی معاملات آج کل چل رہے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں سیاستدان, یہ قوم کو مختلف معاملات میں الجھا دیتے ہیں تاکہ وہ بھول جائیں کہ اس وقت مہنگائی بہت ہے, تاکہ وہ بھول جائیں کہ ہم پیٹ سے بھوکے ہیں, تاکہ وہ بھول جائیں کہ ہمارے بچوں نے اسکول بھی جانا ہے. ان تمام چیزوں کو بھلانے کے لیے کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھول دیتے ہیں. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک. اچھا سر, جناب چوہدری افضل وڈائی صاحب موجود ہے. اچھا سر, اس وقت ملک میں 2 ایشوز جو ہیں وہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے, اور ہمارے جو ایوان اقتدار ہیں وہ ہل کے رہ گئے ہیں. ایک تو آڈیو لیکس کا ایشو ہے اور دوسرا سائفر کا ایشو ہے. آپ کی بڑی گہری نگاہ ہے ہمارے جو ملک کے سیاسی حالات ہیں ان پہ, آڈیو لیک کے بارے میں اور سائفر کے حوالے سے میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی, آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں, سب سے پہلے جو آپ نے جس طرح سے بات کی کہ سائفر ہے, آڈیو لیکس ہے, اور جیسے محترم چشتی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا, ان کی بات سے بھی میں یہی بات سمجھ رہا ہوں کہ قانون, دیکھیں قانون ہے تو قانون پہ عمل نہیں. تو اس پر مجھے پاکستان کے ایک نامور جو اینکر ہیں, آج مجھے ان کا وہ فکرہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر عمل ہی نہیں کرنا تھا تو آئین بنانے کی ضرورت نہیں تھی. اتنے لمبے چوڑے آپ نے صفحات لکھ دیے, ایک جملہ لکھ دیتے, آپ صرف اتنا لکھ دیتے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. نعیم بخاری صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, مائٹ از رائٹ. تو سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹلی جو بات ہو رہی ہے آڈیو لیک سے, ٹیکنیکلی طور پر تو بہت گفتگو ہو رہی ہے اس پر کہ یہ ہوا ہوگا, وہ ہوگا, بگنگ ہوئی ہوگی, ڈیوائسز وہاں پہ لگی ہوئی ہیں یا کسی. سر ایبسولوٹلی رانگ, بالکل جس طرف توجہ دینی چاہیے نہ کوئی دے رہا ہے. سمپلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب یہ لیکس کا معاملہ جو ہے, جیسے جتنے مرضی اندازے لگا رہے ہیں جی ایسے ہوا ویسے ہوا. دیکھیں پاکستان میں یاد رکھیے, پاکستان نے آج تک اپنا سرچ انجن نہیں بنایا کوئی بھی. آئی ٹی کے بے شمار جو ایکسپرٹس موجود ہیں, اور وہ سارے جو ہیں وہ کیا ایک سرچ انجن نہیں دے سکتے تھے. آپ دیکھیں چائنا کیوں نہیں استعمال کرتا گوگل, کیوں نہیں چائنا والے استعمال کرتے, وہ اپنا کیوں سرچ انجن یوز کرتے ہیں, کیوں رشیا والے نہیں استعمال کرتے,
نہیں چلتا وہاں پہ رشیا میں یہ گوگل اور یہ چائنا میں یہ کیوں؟ وہ سیکیور رکھتے ہیں اپنی انفارمیشنز کو. اب 3 چیزیں ہیں. سم ڈیوائس ہے, آپ سم سے فون کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. آپ واٹس ایپ سے کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو کرتے ہیں, یا پھر آپ جو ہے لائن لائن سے کرتے ہیں, جو بھی اپلیکیشن. اچھا, اب جو بھی یہ چیزیں ہیں, آپ سیٹلائٹس کن کی یوز کر رہے ہیں؟ ہماری ہے ہی, ہماری نہیں ہے, ہم ساری امریکنز. اچھا, وہ سب امریکنز کی یوز کر رہے ہیں. جو بھی ہمارے دیکھیں وہ جو لوگ ہیں, جب ان کے پاس سارا ڈیٹا ریکارڈ ہے تو یہ سوچیں لڑانا جی اس نے ایسے کیا. بھائی سب کی بہت ریکارڈ ہو رہی ہے, میری بھی ہو رہی ہے, آپ کی ہو رہی ہے, سب کی ہو رہی ہے, لائن رینٹ والے بھی ہو رہی ہے, سم والے بھی ہو رہی ہے. کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں. اب وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا جو کھیل کھیلنا چاہتی ہے تو وہ پھر کیا کرتی ہے, اس میں سے جو جس کا جو وہ حصہ ہے نکال کے دوسرے کو اس کے, وہ کہہ رہے نا اس کو اس کے اوپر کر دو, تو وہ اس کو دے کے اس کو گرا دیتے ہیں, اس کو دے کے اس کو گرا دیتے ہیں. کوئی ٹیکنیکل اور بات نہیں ہے. دیکھیں بگنگ ممکن نہیں ہوتی. آپ بگنگ فرض کریں ایک ڈیوائس لگا کے بیٹھ جائیں تو آپ اس کو کیسے مانیٹر کریں گے؟ گھنٹوں آپ کو پتا ہوگا کہ اس روم میں اتنے بجے یہ بیٹھیں گے. اور اس کے علاوہ یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ سراسر غلط بات ہے. ڈیوائسز والا معاملہ سیکیورٹی والے جب آتے ہیں نا, آپ کا یہ آفس ہے, یہ آپ کا ٹیبل, آپ سب کچھ ہے, آپ دیکھتے ہوں گے صفائی والا دوسرا تیسرا اگر ایک کرتا ہے تو دوسرا نظر بھی پڑ سکتی ہے, اور انہیں ضرورت بھی نہیں ہے اس چیز کی. میں نے بتایا نا, وہ ہر چیز کو پہلے ہی مانیٹر کریں. ہماری ایک لمحے کی موومنٹ جو ہے. اچھا, آپ سائفر پہ آ جائیں جی. میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ پہلے کچھ بھی ہے, ایک بات تو یہاں ہو گئی جی کہ پہلے جس چیز کا انکار کیا جا رہا تھا آج اس چیز کو جو ہے وہ چوری ہو گئی. پہلے تو کہا جا رہا تھا کوئی سائفر ہے ہی نہیں, کوئی ڈکٹیشن آئی ہی نہیں, کوئی مطلب خط موجود ہی نہیں, تو یہ تو ساری ایک کہانی کڑی ہوئی ہے. اور آج اچھا, پھر اس میں ایک بہت بڑا مذاق یہ ہے کہ یار یہ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں, کیا پاکستانی قوم اتنی یہ اشرفیہ اور یہ لوگ یہ سیاستدان, مجھے اس چیز پہ حیرت ہوتی ہے جب کوئی پلان کرتے ہیں تو کس طرح سے ہمیں بے وقوف سمجھ کے یہ پلان کرتے ہیں. مجھے یہ بات بتائیں کہ جب ایک لیٹر آتا ہے کسی ملک کی طرف سے بھی, سائفر آتا ہے, تو وہ سب سے پہلے ڈائریکٹلی وزیر اعظم کو آتا ہے؟ نہیں, وہ وزارت خارجہ میں آتا ہے, اور وزارت خارجہ میں اس کی ہارڈ کاپی موجود ہوتی ہے. کیا وہ اسی طرح وہ سائفر کوئی ایک ہی اسٹامپ پیپر ہے جو وہاں سے آیا اور انہوں نے آگے وزیر اعظم کو بھیج دیا, آگے وہ صدر کو بھیج؟ نو, ہارڈ کاپی وہی رہتی ہے اور اس کی آگے کاپیز جو ہیں وہ جاتی ہیں. اچھا, وہ فارورڈ ہوتے اور یہ جس معاملے میں یہ ہمیں جیسے چشتی صاحب نے کہا, یہ نان ایشوز کو ایشوز بنانے والی بات ہے کہ جی سائفر آیا, بھائی آ گیا تو پھر آپ جھوٹے ہیں, اب کیوں ایسی بات کر رہے تھے؟ اگر سائفر تھا, چوری ہو گیا ہے, یہ صرف نان ایشوز کو آگے لے کے ہونے والی بات سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ اس وقت وہ ہمارے اسپیکر صاحب کے پاس موجود ہے, اس وقت عدلیہ کے پاس موجود ہے, پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس موجود ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس موجود ہے, چیف جسٹس کے پاس موجود ہے, ہماری جو کمیٹی بنی تھی ہمارے پارلیمنٹ کی اس میں موجود ہے. سر سمپل بات ہے, میں یہ صاف کہہ دینا چاہتا ہوں, جو حال اس وقت پاکستان کا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, کسان سڑکوں پہ اسلام آباد میں بیٹھے رو رہے ہیں, آدھا ملک سیلاب سے تباہ ہوا ہے. پہلے لوگ وہ اس سیلاب کی وجہ سے برباد ہوئے, اب بیماریوں نے ان پر گھر کیا ہوا ہے. اب ہمیں سائفر اور آئیڈو لیگز کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اس لیے کیوں کہ دیکھیں نا جی, ادھر دھیان نہیں دینا چاہ رہے نا. اب دیکھیں نا عوامی مسائل, اچھا وہ کسان وہاں پہ سڑکوں پہ ہے, اور آپ دیکھیں جیسے کہ ایجوکیشن کے بارے میں ہم بات کریں گے, آپ غور کریں شماریات دیکھیں, کاغذ کتنا مہنگا ہو گیا ہے, کتابیں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں, اور یہ بات کرتے ہیں جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا, ہم اپنا سرچ انجن نہیں بنا سکے, ہم اپنے مستقبل کے معماروں کو کیا دیں گے, آئی ٹی کے پروفیشنلز کیسے پیدا کریں گے کہ پوری دنیا میں جب سے کرونا آیا ہے انہوں نے اپنے ملک میں کمپیوٹر اس سے ریلیٹڈ ڈیوائسز پر ڈیوٹیز ختم کر دی. بالکل ٹھیک. اور پاکستان میں کیا ہوا, اس پہ ڈبل اور ٹرپل ڈیوٹی لگا دی گئی. بالکل ٹھیک. مطلب ان رسائی بچوں کی وہاں تک. اچھا, کسان جو ہے اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, بجلی کے بلوں کے لیے لوگ نکلے ہیں, بجلی کے بلوں کے لیے عام آدمی رو رہا ہے, نکلے ہیں, تڑپ رہے ہیں, اور لوگوں کو کچھ سمجھ, کھانے کو روٹی نہیں ہے. اب گیس ختم ہو گئی ہے, اب گیس کے بارے میں اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ جو ایشوز یہ ہیں, ان پر بات ہونی چاہیے. لیکن بات پھر وہی ہے
یہ جو قانون جس کو جیسے ابھی بابا نے کہا، تو میں اس کو یہ بھی کہنا چاہوں گا، یہ جو قانون ہے پاکستان میں، جو قانون ہے یہ اس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، اس طرح سے کہ دیکھیں یہ ایک مکڑی کا جالا بن کے رہ گیا ہے، جہاں پر عوام جو ہے حشرات الارض کی طرح اور پتنگوں کی طرح وہ تو پھنس جاتے ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے اس میں سے یہ بگیاڑ ہیں جس کو وہ کہتے ہیں، اور وہ اس میں سے اسے پھاڑ کر نکل جاتے ہیں اور آپ کے سامنے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں، آپ کی بات کاٹی معذرت۔ اچھا عشاء، یہ مجھے سمجھ آئیں گی کہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں یہ ان کے پاس مہارت ہے کہ نان ایشوز کو ایشوز بنا کے پیش کرنا۔ لوگ سڑکوں پہ تھے، بجلی کے بلوں کو رو رہے تھے، اور سارا میڈیا اس طرف آ گیا تھا تو اس ایشو کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ بجلی کی قیمت جو ہے ڈیفینیٹلی اس میں آئی ایم ایف نے شٹ اپ کال دی ہوگی عمران خان صاحب کو بھی، سبھی کو، کہ آپ نے عوام کو کس طرف لگا دیا ہے کہ وہ ہم کو رو رہے ہیں، تو ایسے ایشوز کریٹ کیجئے کہ عوام بھول جائیں کہ آپ کیا سوال آپ کہنا چاہتی تھی؟ آپ نے، میں افضل صاحب سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک دوسرے کے پرسنل، چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہو یا پارٹی لیول پہ ہو، آڈیو لیکس کرنا، سائفر چوری ہو جانا، اس طرح کے سارے معاملات ملکی افراتفری یا یہ ہمارے ملک میں انتشار کا باعث نہیں بن رہے؟ دیکھیں، شائستگی ان لوگوں میں ہوتی ہے جو شائستگی کا مطلب سمجھتے ہیں، جو شائستہ طبیعت رکھتے ہیں، جی، جن کے اندر جو ہے نا یہ ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جو لوگ، ایک شخص نہیں پوری قوم بل بلا رہی ہے اور موتیں ہو رہی ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، جن کے کانوں پر اس وجہ سے جوں نہیں رہی تھی، ان میں اس طرح کی اخلاقیات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جو میں آپ کو سمپلی، میں اپنا ذاتی طور پہ، میرے ایک دوست نے ایک روتے ہوئے مجھے واقعہ سنایا کہ ایک شخص ہے، گھر میں اس کی بیوی ہے، 4 بچے ہیں، اب وہ بچہ جو ہے، وہ جو شخص تھا وہ کڈنی فیلز ہو جاتے ہیں، اس کی وائف جو ہے لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی تھی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اب وہ جب جاتا ہے سول ہاسپٹل جاتا ہے، وہاں پہ علاج معالجہ فری ہے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ وہ منگوا لیتے تھے، یہ وہ تو خرچہ آ جاتا تھا، جس میں وہ پہلے رپورٹس بہت زیادہ لکھ دیتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے ڈائلسس ہونے تھے، اچھا وہ ڈائلسس سے وہ خرچے سے پھر اتنا تنگ ہوا کہ ایک دن وہ ہاسپٹل گیا، واپسی پہ گھر نہیں آیا۔ اب وہ خاتون، وہ میرا دوست کہتا ہے، وہ میرے پاس آئی، اس نے کہا اس کا نمبر بند ہے تو آپ میری ہیلپ کریں۔ اچھا نمبر بند ہے، آخر اس کا نمبر چلا، اس کی وائف کی اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تم گھروں میں کام کر کے جو 200-400 لے کے آتی ہو، میں تو کام کر نہیں سکتا، تو وہ بچے بھوک سے بل بلا رہے ہوتے ہیں، تم میری بیماری پہ لگا دیتے ہو، اور آج میں نے تم کو اللہ کے حوالے چھوڑا اور میں نکل آیا۔ اس نے کہا آپ کہاں؟ اس نے کہا میں اللہ کی زمین پر ہی ہوں، اور فون اس نے پھر بند کر دیا۔ میں یہ جانور واقعہ سنا رہا ہوں۔ 4 دن بعد اس آدمی کی لاش ایک دربار کے باہر ملتی ہے۔ اب اس سے بڑا المیہ، ایک تو اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ وہاں پہ وفات پا گیا، اور جب اس کی جیب کی تلاشی وغیرہ ہوئی تو اس کا کوئی ایڈریس وغیرہ ملا اور رابطہ ہوا، گھر والے گئے، اور میرا دوست کہتا ہے، روتے ہوئے بتا رہا ہے کہ یار وہ شخص تو دنیا سے چلا گیا ہے۔ سب سے تکلیف اس بات کی زیادہ ہے کہ اب 50,000 روپیہ وہ پولیس والے اس کی لاش دینے کا مانگ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ قتل ہے، یہ ہے وہ، اور ہم منت سماجت کر کے سوسائٹی کے لوگ لے جا کر اور منت سماجت کر کے اس کی لاش دفنانے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، جس ملک میں یہ ہو رہا، کیا آپ سمجھتے یہ نہیں جانتے؟ ان کو نہیں پتا؟ اگر ان کو نہیں پتا تو پھر میں وہی کہوں گا کہ جس ملک میں ایک شخص روٹی چرائے، میں کہتا ہوں اس ملک کے حکمران کو ہاتھ کاٹنے چاہیے، اسے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے۔ بالکل، جیسے کہ یہ فرمان ہے کہ جس قتل کا قاتل نہ ملے، اس کا قاتل کون ہوتا ہے؟ اس وقت کا حکمران ہوتا ہے۔ ادھر جی آڈیو لیک ہو، بھائی آڈیو لیکس ہوئی ہیں یا کچھ ہوا ہے، آپ کی چھتر چھایا میں ہوا ہے نا، آپ اگر اس طرح بھی ہمیں لے کے جانا، حالانکہ ہمارا ادھر آپ کو لے جانے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں شائستگی کہ یہ آپس میں، بھائی شائستہ یہ ہے ہی نہیں۔ یہ جو میوزیکل چیئر یہ چلا رہے ہیں، اصل میں میں آپ کو بتاؤں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ اشرفیہ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، اور وہاں پر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سرمایہ دار جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ انسانوں کو نا ایسے کٹ پتلیوں میں تبدیل کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسان، غریب لوگ جو ہیں، چند لوگ جو ہیں پوری دنیا میں اس طرح سے قابض ہونا چاہتے ہیں وسائل پر، ذہنوں پر، لوگوں کو بھوک میں، افلاس میں مبتلا کر کے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسے بن جائیں جیسے زندہ لاشیں ہیں، یہ سوچ نہ سکیں، یہ بغاوت نہ کر سکیں، ان میں شعور نہ آ سکے، تاکہ یہ ورلڈ، یہ دنیا جو ہے ان کے لیے فائدے میں ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ساری۔ اچھا صاحب، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، جیسے انہوں نے فرمایا ہمارے یہاں
طبقاتی کشمکش ہے، اور جو اشرافیہ ان کو ہمارے مسائل سے کچھ لینا دینا نہیں. اشرافیہ نے اپنے مسائل خود کریٹ کیے ہیں، اور جو ہمارے مسائل ہیں ان پہ ان کی توجہ نہیں ہے. اور جو انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ وہاں پر اگر کوئی آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس کے ذمہ دار پاکستانی عوام نہیں ہیں، سیکیورٹی کے ادارے ہیں، اور وہاں جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ کن کی طرف میں انگلی کر رہا ہوں. اچھا سر، ان کو جو تنخواہیں دیتے ہیں وہ پاکستانی عوام دیتے ہیں، اور پاکستانی عوام سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں. اگر ان کی آڈیو محفوظ نہیں ہے، اگر ان کا سائفر محفوظ نہیں ہے، تو سب سے زیادہ غیر محفوظ تو پاکستان کی عوام ہے. کیا کہیں گے آپ، جن کے پیسوں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور جو پیسے لیتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سارا انجام کیوں نہیں دیتے؟ یہ چیزیں گم کیسے ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، جی سر، مجھے وہ بھی غیر محفوظ لگتا ہے. اللہ. اور ایک بات میں یہاں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جب ہم نیوکلیئر پاور بنے تو ہمارے دو دشمن ممالک ہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ ایک مسلم کنٹری جو ہے یہ نیوکلیئر پاور بن گیا ہے، تو یہ تو بڑی ہمارے لیے تو بڑی پریشانی کا باعث ہے. بالکل. انہوں نے ایک پلاننگ کی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دوسرا ملک اس ملک کے اوپر، پاکستان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یہ قوم یکجان ہو جائے گی، ایک مٹھی میں آ جائے گی. یا اگر کوئی زلزلہ آتا ہے تو یہ یکجان ہو جاتی ہے، سیلاب آتا ہے تو کوئی بھی آفت آتی ہے، کوئی بھی آفت، کوئی بھی چیز کہیں سے اگر اس کے اوپر حملہ کریں گے تو حملہ کر کے ہم اس ملک کو تباہ نہیں کر سکتے. ہم نے کچھ ایسے پروگرام جو ہیں وہ یوتھ کو دے دینے ہیں جس کی وجہ سے ایسی بے راہ روی پیدا ہو اور اس طرح کا انتشار آپس میں کریٹ ہو جائے کہ یہ آپس میں لڑ کے آپس میں الجھے رہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہیں اور ترقی کی طرف یہ نہ آگے، ترقی کی طرف نہ آئے، یہ علم، دانش، ٹیکنالوجی سے بہت دور ہو جائیں، ذاتی مسائل میں الجھے رہیں. تو یہ معاملہ اصل میں ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ الجھنے، اللہ سے کہتا ہوں کہ الجھنے الجھنوں میں الجھی رہیں. اچھا، الجھنوں میں الجھی رہیں. ہم پر آسانیوں کا موسم ہو، مسائل محبتوں سے حل ہو جائیں، پھر نہ کوئی قربانیوں کا موسم ہو. میری تو یہی دعا رہتی ہے. یہ تو خواہش ہے نا ہماری، یہ ہماری خواہش. لیکن ایسا عائشہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی تھی جس حساب سے؟ سر، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آخرکار عوام کی یہ جو ایک بات اب کر لیتے تھوڑی سی سیاست پہ، کہا جاتا تھا، کل بھی اس بارے میں ہم لوگ پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ مہنگائی کا ایک جن، جسے معاشرتی مسائل میں آپ لے لیں یا جس طرح آج کل ہم ساری عوام مہنگائی کا جو چکی میں پیس رہی ہے، تو مہنگائی کا ایک جن جو عمران خان صاحب نے بس وہ قید کر کے بوتل میں رکھا تھا اور تھوڑا تھوڑا سا بس عوام پہ وہ اس کا جادو کر رہے تھے، تو جیسے ہی نون لیگ کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے وہ جن باہر نکال دیا. بظاہر دیکھنے میں تو یہ سارے معاملات کیے ہوئے پی ٹی آئی کے تھے، لیکن اب سب کچھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ نون لیگ کے زمرے میں آتا ہے. اب جب کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں، سینٹ کے رکن بھی ہیں، وزیر خزانہ بھی، اب آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ انہیں مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، یہ معاشرتی مسائل مزید الجھتے چلے جائیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے ایک سسٹم میں انجینئرنگ کی ہوتی ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کسی عمل سے لوگوں کو خوش کرنا ہے. یہ سب کام جو ہیں یہ مصنوعی ہیں. یہ انہوں نے یہ اسکرپٹ لکھا ہوا ہے، لوگوں کو انہوں نے وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ساری قوم جو ہے یہ پریشان ہے. جی دیکھیں، جس طرح ہمیں آپس میں الجھاؤ نظر آ رہا ہے، جس طرح ہم اب تو کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم ایک دوسرے سے، ہر بندہ گھر کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ہم ایک دوسرے سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. فیملی ایشوز جو ہیں وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں، بلکہ فیملی ایشوز جو ہیں وہ نفرتوں میں بدل گئی ہیں. تو اور میں اکثر یہ کہا کرتے ہوں کہ یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے، نکالو اسے. نہ سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان، یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے. اب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میں کفایت شاری سے کام لوں، اور یہ میرے نبی نے کہا. اچھا، اس میں اور جو بھی کرنا ہے ہم نے کرنا ہے، ہمارے اوپر جو حکمران ہیں ان کی کوئی ذمہ داری نہ ان کی کون سی کرنا. آپ بھی مایوس ہیں ہماری طرف سے. کوئی ذمہ داری نہیں ہے. انہوں نے آپس میں مطلب وہی بات کہ ہمیں الجھانا ہے، ہمیں آپس میں لڑانا ہے، ہمیں انہوں نے پریشان کرنا ہے، اور یہی ان کی گیم ہے اور یہی ان کی کامیابی ہے، اور شروع سے یہ ہوتا رہا ہے.
ہمیں قوم کو الجھا کے، لوگوں کو الجھا کے وہ اپنے فائدے اٹھاتے ہیں۔ صاحب جو کہہ رہے ہیں نا جی سر، وہ یہ جیسے ہم نوحہ پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ نے ابھی کہا، وہ میں پہلے تو آپ کی وہ ڈار صاحب والی بات اور ان کی اڈاریوں والی بات، میں ابھی کل ان کی بات سن کے تو مجھے حیرانگی ہو کر میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا۔ اچھا، آپ اس سے پہلے کم خطرناک تھے، آپ نے پہلے کون سی خطرناکیاں نہیں اس قوم کو دکھائیں؟ دیکھیں، اشرفیہ کے نمائندے کبھی بھی عوام کا نہیں سوچ سکتے، اور وہ مجھے ایک بات بتائیں، قانون کی عملداری، دیکھیں آئین میں سب کچھ تھا، قانون میں سب، یہ دنیا کا کہاں کا قانون ہے؟ دنیا میں کبھی کہیں ایسے ہوا ہے کہ ایک جس کو مجرم گردانے عدالت اور اس کو وقت کا پرائم منسٹر اپنے جہاز میں لے کے جائے؟ بالکل ٹھیک، آنیوں کو چھوڑیں، جانیوں کو چھوڑیں، بالکل ٹھیک۔ میں صرف یہاں پہ یہ کہوں گا، جیسے چشتی صاحب نے کہا، بات یہ ہے محبتیں بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جب حق پر ڈاکہ ڈالا جائے نا، جیسے ان سور جو حملہ کر دیں جب کماد پر، تو پھر ان کی بیچ کنی کی جاتی ہے۔ دیکھیں، میں تو یہاں تک کہتا ہوں، میں واضح طور پہ اب کہتا ہوں، کیونکہ صورتحال جو ہے اب بہت بگڑ چکی ہے، اب صورتحال وہ نہیں رہی، لاوا پک رہا ہے، تو میں اس لیے یہ کہوں گا کہ پاکستان کو انتخاب کی نہیں، انقلاب کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب تک، اچھا وہ انقلاب کیسے آتا ہے؟ وہ نرم انقلاب ہے، چشتی صاحب کہہ رہے ہیں جیسے تعلیمی انقلاب ہے، شعور کا انقلاب ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ہمیں انقلاب کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، مافیاز کا قبضہ، بالکل جس طرح سے ہر چیز کو مافیاز نے، اور یہ جو مافیاز کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ آج کل ہم سمجھتے ہیں معروف ہے، اب نہیں معروف۔ یہ سسلی میں کب 1940 میں اٹلی کے شہر سسلی میں بیسیکلی وہ جو لوگ تھے، انہوں نے جو جدید طریقے سے جرائم کرنے کا جو سٹائل اپنایا تھا، اس کو مافیاز کا نام دیا گیا تھا۔ اچھا، ان کا پلان کیا ہوتا تھا؟ ان کے نمائندے جوڈیشری میں بھی ہوتے تھے، فوج میں بھی ہوتے تھے، ہر ادارے میں ان کے لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے لوگوں کو شامل کرتے تھے، اور پھر اس طرح سے وہ اس کنٹرول کرتے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ان سسلین مافیا کا انجام کیا ہوا؟ اگر تاریخ پڑھنے والا غور کرے تو کیسا انقلاب آیا؟ موسولینی آیا اور اس نے ان کو تہ کیا، اور اٹالین لوگوں کی جان چھوٹی۔ بعد میں وہ اکا دکا چلو ان کی ٹکڑیاں رہ گئیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں بھی کسی موسولینی کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیز دیکھی جائے، جیسے کہ بابا جی نے ایک بڑا اچھا شعر میں خیال کیا، دیکھیں حبیب جالب صاحب جو ہیں، ان کا دور آج کا تو نہیں تھا نا، یہ جو سفر چلا آ رہا ہے نا ظلم کا، یہ اگر لمبا ہے نا تو مظلوم کا سفر بھی بہت لمبا ہے۔ یاد رکھیے، مظلوم بھی اب سفر کر کے اس جگہ پر پہنچ چکا ہے جہاں پر آگے کوئی رستہ نہیں ہے، بند دیوار ہے۔ تو جیسے جالب نے اتنے سالوں پہلے بھی اسی اشرفیہ کو دیکھ کے کہا تھا، مطلب یہ تب بھی اسی طرح کے لوگ تھے نا، اسی طرح کے لوگ تھے نا کہ اے چاند یہاں نہ نکلا کر، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا۔ اور ساتھ ایک بات انہوں نے اور بھی کی تھی کہ تم اب کیوں یہ شکوہ کرتے ہو کہ بچے گھر نہیں رہتے، جو پتے زرد ہو جائیں وہ پیڑوں پر نہیں رہتے، تم کیوں بے دخل کرتے ہو؟ ابھی جالب کہتے ہیں کہ تم کیوں بے دخل کرتے ہو مکانوں سے مکینوں کو، وہ دشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے، جھکا دے گا تیری گردن کو خیرات کا پتھر۔ اب مانگ رہے ہیں نا سب سے، جھکا دے گا تیری گردن کو خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے اونچے سر نہیں رہتے۔ اور یقیناً حبیب جالب کہتا ہے یقیناً اس رعایا سے شہنشاہ کا قتل ہوگا، مسلسل جبر سہنے سے دلوں میں ڈر نہیں رہتا۔ اب حالات یہ آ چکے۔ سر اسی بات پہ دیکھیں، ایک شعر مجھے بھی یاد آیا، حبیب جالب صاحب نے، انہوں نے ایک چیز بڑی مجھے وہ بھول نہ جائے، قطع کلام معاف، کہ کہتے ہیں کہ تو کہ نا واقف آداب غلامی ہے ابھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ یہ جو رقص اب ہوگا نا، جو زنجیر پہنے ہوئے لوگ جو ہیں، جب وہ رقص کریں گے تو پھر کچھ۔ اچھا سر، انہوں نے حبیب جالب صاحب نے بالکل آج کے حالات پہ جو انہوں نے اس وقت کہا تھا، اس وقت کے اشرافیہ پہ، اس وقت کے حکمرانوں پہ، اب بالکل وہی آج بھی صادقات ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہی حالات ہیں ہم فقیروں کے،
وہی حالات ہیں ہم فقیروں کے، دن بدلے ہیں فقط وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پون ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ تو آج تو ساری بے نظیریں ننگی ہیں، اور ہر بلاول جو ہے آج یہ بھی تو کہا گیا اپنا بڑا صاحب کہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ ساگر صدیقی صاحب مجھے تو یہ چیز بھی یاد آتی ہے بابا جی کہ دیکھیں میں چند دن پہلے دیکھ رہا تھا سیلاب زدگان کے لیے سیلاب کی امداد گئی ہے، اکٹھی کر کے، اور آپ دیکھیں کہ وہ بھوکے ہیں بیچارے، وہ پریشان ہیں، وہ اگر آئے ہیں تو انہوں نے کچھ اگر بدنظمی کا مظاہرہ کیا تو بھوکے کے سامنے تمہیں 8 دن بھوکا رکھا جائے اور تمہارے سامنے جب کھانا رکھا جائے تو میں دیکھتا ہوں تمہاری کیا یہ تہذیب بتا رہا تھا، میں حیران ہوں، ایک ٹی وی پر تہذیب بتا رہے، دیکھیں جی لوگ کس طرح، میں اس تہذیب کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ بڑی بڑی شادیوں میں جب کھانا کھلتا ہے، یہ بڑے اشرفیہ کے لوگ جو ہیں جب کھانا کھلتا ہے تو تب کیا، اب دیکھیں وہ اٹھا کے ادھر وہ بیچارے ادھر بھاگ کے گئے ہیں، ان کا یہ حال کیا ہے، اور پھر اس پہ جو ظلم کیا ہے مجھے اس ظلم کو بیان کرنا ہے۔ ایف آئی آر درج ہوئی، ان پہ ظلم ہوا، جب ان پر لاٹھی چارج ہوا تو مجھے نا وہ عورتیں روتی ہوئی نظر آئیں ٹی وی پر، تو پھر مجھے وہ اپنے استاد یاد آئے جن کو میں کہتا ہوں کہ ادبی استاد کے طور پہ میں ان کا نام لیتا ہوں اور کہتا ہوں، تو میں کہا کہ آج کون کہے، کون امرتا آئے اور کہے آج آنکھاں وارشان ہوں کتے قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی نواں ورقہ پھول، ایک تیر ہوئی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نوں کہے، وہ جو دیاں رو رہی تھی نا اسے دیکھ کر مجھے تکلیف ہوئی، کہاں سے آئے وہ وارث شاہ، کہاں سے آئے حبیب جالب، اور کہاں سے یہ جو غلامی کے، میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں جیسے کہ سیاسی بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیں سارے لوگ لگے ہوئے ہیں جی نظام بدلے گا، فلانا آئے گا، ایسا ہوگا ویسا، دیکھیں خان صاحب کی بات کرنا، میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتا دوں، اپنے افیلیشن کے اعتبار سے نہیں بتا رہا، میں آپ کو یہ بتا دوں یہ شخص جو ہے اس کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں رونق میلہ زیادہ لگا ہوا ہے، ایکچولی مسئلہ کیا ہے، ہماری قوم اتنی بھی بے وقوف نہیں ہے جتنا یہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا وہ مختلف لگتے ہیں جی، اٹریکٹیو لگتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نسل در نسل یہ جو حالات بگڑے ہیں اس وجہ سے لوگ مایوس ہیں اور مروثیت کے خلاف ہیں، وہ جو نئے نئے لوگ تیار کر کے نئے سرے سے ہم پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور صرف ایک اس کے منہ سے ایک لفظ نکل گیا آزادی، اور آپ دیکھیں لوگوں کو اس سے پیار ہے، پاکستان اور آزادی کے دیوانے، اس کا مطلب یہ ہے، میں یہ بات کیا کہنا کیا چاہ رہا تھا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے پیچھے لگ جائیں لوگ، اپنے سوچ اور عقل کے مطابق جہاں ہیں جائیں، صرف اس نے ایک آزادی کا لفظ بولا، مجھے یہ بتائیں کہ آزاد لوگوں کو آزادی کا لفظ اگر بتائیں بھی تو ان کو اس سے کیا غلام ہیں، ہم غلام ہیں، مارے ہوئے غلامی کے ہیں، اس لیے آزادی کے اس لفظ سے ہمیں تو کیا پھر سے بیدار ہونے کے لیے ایک اور اقبال کی ضرورت پڑے گی؟ 1 صدی پہلے ایک اقبال نے ان کا شعور بیدار کیا، قائد نے آزاد کیا، تو یہ پھر سے آزادی کے پیچھے، جبکہ آزاد ہیں یہ لیکن ان کی سوچ آزاد نہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ سارے ہی ہیں، اقبال کے نظریات کو ماننے والے لوگ بھی ہیں، یہ جو دیوانے سے 2-4 نظر آتے ہیں، یعنی کہ یہ جو آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں ناز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر میں ان کا پروگرام دیکھتا ہوں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں، بڑے شوگر کوٹڈ انداز میں نظام کو جس طرح سے لتاڑتے ہیں، میں پھر وہی کہوں گا کہ ہمیں اب وہ تو آنے سے رہے، اقبال تو دوسرا ہوگا نہیں، قائد تو دوسرے ہوں گے نہیں، تو کیا انہوں نے ہمیں جو رستہ دیا ہے ہمیں اس رستے کو اپنانا ہوگا۔ دیکھیں ہم نظام روتے پھر رہے ہیں، اللہ کے قرآن میں سارا نظام واضح ہے، اللہ نے کہا یہ تیرے لیے اے بندے میں نظام بنایا، اپناتے کیوں نہیں؟ بات صرف امپلیمنٹیشن کی ہے، اگر ہم امپلیمنٹ نہیں کریں کچھ نہیں ہوگا۔ چشتی صاحب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، میں آپ سے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم نے کنکلوژن دینا ہے، ان کی باتوں سے ایسے لگا جیسے جمہوریت جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوگی، آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کوئی انقلاب آئے گا اور ایسا انقلاب ہوگا، کوئی شخص آئے گا، جمہوری طریقے سے تو نظر نہیں آ رہا کہ ووٹ کے ذریعے کوئی ہم تبدیلی لے آئیں، اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہم کھوکھلے نعروں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ آیا ہم اس کے پیچھے بھاگ نکلے، کشمیر کی آزادی کا نعرہ آیا، پاکستان میں شریعت کے نظام کی نفاذ کا نعرہ آیا تو ہم اس کے پیچھے بھاگ نکلے۔
اب نعروں سے تو ہم نکلیں گے، یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بڑا انقلاب جو ہے وہی تبدیلی لا سکتا ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی ناکام ہوگی، فیل ہوگی ہمیں ڈیلیور کرنے میں، اور کوئی انقلاب ہی اس کا حل ہے؟ دیکھیں نا سب، چونکہ میں ایجوکیشنسٹ ہوں اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اگر ملک کے حالات بدلنے ہیں تو میں اپنی ذات سے شروع کروں اور میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، ملک کے حالات بہتر ہو جائیں. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ میں یہی کہوں گا کہ بہت ہو چکا، ہم اپنی عوام کو بہت الزام دے چکے. ہماری عوام نے ہر دور میں، ہر زمانے میں، سیلاب ہو کچھ ہو، یہ دکھایا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں. ہمیں ہر حال میں یہ جو ہم پر کنٹرول کرنے والے یہ جو ہرکارے ہیں اور یہ جو لوگ اشرافیہ کے لوگ ہیں، ہمیں ہر حال میں ان سے جان چھڑانی ہوگی، ورنہ پاکستان جو ہے وہ کبھی بہتری کی طرف نہیں جا سکے. محترم ناظرین، ہمارے آج کے تھنک ٹینک کے سامنے جو سوالات رکھے گئے ان کے جوابات آپ نے سنے. ایک کنکلوژن پہ جس پہ ہم پہنچے کہ اس وقت جو موجودہ سیاسی قیادت ہم پر مسلط ہے، وہ اپوزیشن میں ہے، وہ اقتدار میں ہے، وہ کہیں بھی ہے، ان کے پاس ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. اگر ان سے ہم نجات حاصل کر لیتے ہیں تو شاید ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اس بارے میں سوچیے گا ضرور. ہم سب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.